پہلے تو اس پہ فرمائیے کیا کہیے گا. یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہے وہ مذاق یا طنز کر رہے ہیں اس پہ کہ آپ بتائیں آپ کو پتہ ہے کب واپس آئیں گے. اتنی تاریخیں دے چکے ہیں ہم. لیکن دیکھیں وسیم بادامی صاحب، جو بھی میں نے پہلے دن کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، وہی پروگرام تھا، وہی شیڈول تھا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے کہا تھا کہ دسمبر 2021 کو نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائی اور یہ کہا، اور ان سے کہا جو اس وقت کے طاقتور لوگ تھے ان کو بلا کے بھی، کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور پھر جو کچھ ہوا، جو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی تھی اور میرے لوگ پورے کرتے تھی. ٹھیک ہے، پھر تو وہ صاحب خود ہی چلے گئے چیئرمین پی ٹی آئی، وہ وزیر اعظم نہ رہے، پھر کیوں نہیں آ گئے؟ نہیں دیتا تھا. پھر تو چلے گئے نا چیئرمین پی ٹی آئی، پھر کیوں نہیں آ گئے میاں صاحب واپس؟ پھر وہ بھی سن لیں. پھر جب چیئرمین پی ٹی آئی چلے گئے وسیم بادامی صاحب، تو میں بڑا عرصہ کہتا رہا کہ ان کی سہولت کاری آج بھی اداروں ہے، اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سب کو علم ہے اس کا. کیا آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور عمران خان جلسے میں ان کو میر جعفر میر صادق اور غدار کہہ رہے تھے؟ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب دونوں طرف کھیل رہے تھے. یس، اس کے باوجود طاقتور اس وقت کے جو لوگ تھے دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، کہ کوئی اپنے فیوچر کو جو تھا وہ چاہتا تھا کہ سیکیور ہو جائے. اور کئی جو فیصلے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی بڑی پریشانی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نومبر 2022 کے بعد ہم کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر سے آج بھی اس کو سہولت کاری میسر ہے، مگر ہمارے آج کے لوگ جو تھے وہ یقیناً جو عمل کر رہے تھے اس سے نظر آتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ پولیٹیکل ہونے کا اندیہ دے رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے. مگر 9-10 مئی کو پھر تو باجوہ صاحب بھی چلے گئے نا، پھر کیوں نہیں واپس آ گئے؟ پہلے آپ نے کہا عمران خان کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے، پھر عمران خان چلے گئے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا باجوہ صاحب دونوں طرف کھیلے تھے، تو پھر باجوہ صاحب بھی چلے گئے، پھر آ جاتے. وہ تو آج تک نہیں ہے اس طرح. سر وہی تو عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے عرض کرنے کی آپ اجازت دے دیں سر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نومبر 2022 کے بعد آج کی جو رجیم ہے، جب یہ لوگ آئے تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ آج بھی کچھ حلقوں سے کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو سہولت کاری ہے. پھر آپ نے دیکھا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا اور ایک طاقتور ادارے نے خود احتسابی اپنے ادارے کے اندر کی، اور اس کے نتیجے میں حاضر سروس لوگ جو تھے انہوں نے ان کو سزا دی. تو میں کیا غلط کہہ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ سہولت کاری میسر تھی اس کو. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر حاضر سروس لوگوں کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہونے والے لوگوں کو بھی اگر سزا دے دی جاتی تو شاید آج دوسرے ادارے کی جانب سے جو سہولت کاری میسر ہے شاید وہاں سے سہولت کاری نہ ہوتی جو آج 1 گھنٹے میں کسی کی درخواست لگتی ہے، سارا دن ایک ہی کیس سنا جاتا ہے اور اگلے دن ریلیف دینا لازم ہوتا ہے. میں آسان ترجمہ کر دوں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف بھی، میں آسان ترجمہ کر دوں اگر، تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو جاتی تو آج کی عدلیہ جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت نہ کر رہی ہوتی، بقول آپ کے. سادہ الفاظ میں یہی کہہ رہے ہیں ہم؟ نہیں، میں کہہ یہی رہا ہوں، لیکن نام کم آپ لے رہے ہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا کوئی نام اضافی تو نہیں لے لیا میں نے اس میں، کیا آپ کہیں نہیں باجوہ صاحب کو نہیں کرنا، صرف فیض صاحب کو کرنا؟ جو جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، عمران خان، اور شاید 10-15 دن کے بعد آپ کو چھٹا نام بھی شامل کرنا پڑے، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ آئین سے ماورا کوئی شخص بھی کسی ادارے میں بھی بیٹھا ہو، اگر آئین کے خلاف کام کرتا ہے، قانون کے خلاف کام کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، تو مجھے یہ بتائیں، یہ میری ضرورت نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، میری بھی اس میں شامل ہے کہ آپ عدل کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا تو اب 15 ستمبر کو موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، پھر آئیں گے نواز شریف صاحب تشریح کریں قانون آئین کی؟ میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف تو بہت پہلے کے آ چکے، مگر جو عملاً آپ نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو اس کے لیے پاکستانی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، ڈیمانڈ ہے کہ وہ 5 کردار اور شاید چھٹے کو بھی معافی مانگنا ہوگی نواز شریف سے، اس لیے کہ جو کچھ 2017 میں کیا گیا، جس کا آج قوم بھگت رہی ہے مہنگائی کی شکل میں اور دنیا میں تنہائی کی شکل میں، اور دنیا میں اپنے پیسے کو ڈی گریڈ ہوتے، اس ویلیو پہ پہنچتے کہ شاید دنیا میں اتنا کسی کا روپے کی قدر نہیں کم ہوئی جتنی آپ کے پاکستان کی ہو رئی ہے، اور جو اور اگر یہ عناصر معافی نہ، آپ کہہ رہے ہیں 5 عناصر معافی مانگیں، تو کویت یا عراق یا افغانستان میں بھی آپ کو نظر نہ آئے۔ جاوید صاحب یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، میں اس پہ جاتا نہیں، ورنہ ایک لمبا پورا شو اس میں نکل جائے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یا کون ہے، مطلب جو حکومت 16 مہینے حکومت کر کے گئی ہے، کیا وہ اس کی 16% بھی ذمہ دار نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہے، وہ بھی بلکہ بڑی ذمہ دار وہ ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں، اچھا ایک تو آپ نے مزیدار بات کی، اس سے پہلے ہم سنتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف آ نہیں رہا، نواز شریف آ گیا ہے، ہم فزیکلی آنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ اگر معافی نہیں مانگ رہے 5 کردار، تو نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اسٹیٹس کیا ہے تو بتائیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب آپ وسیم بادامی صاحب پوچھتے ہیں نا سوال کہ آج آپ کا بیانیہ کیا ہے، آج ووٹ کو عزت دو کہاں ہے آپ کا نعرہ، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اداروں کے خلاف کوئی مسلح جنگ نہیں تھی۔ جب اداروں نے اعتراف کر لیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یقین کریں گے نا جب وہ ان کا عمل نظر آ رہا ہوگا۔ تو جب ہمیں عمل نظر آ رہا ہے تو ہم کوئی غلیل بردار، کوئی پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ تو تھے نہیں، ہم پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ تھے۔ آج آپ کو ادارہ مکمل نیوٹرل نظر آ رہا ہے، کسی چیز میں اس کی کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ عمل نظر آتا رہے گا، ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئے گی کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ ہاں، اداروں میں بیٹھے لوگ جب مداخلت کریں گے، ہم اسی طرح پاکستان کے مفاد میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے نام بھی لیں گے، بات بھی کریں گے۔ ہم نے نہ کبھی پہلے کسی ادارے کا نام لیا ہے، نہ بعد میں لیں گے۔ ہاں، ہم نے پہلے بھی نام لیا ہے اداروں میں بیٹھے ان لوگوں کا جو آئین قانون کو توڑتے ہیں، جو آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، جو اپنی بناتے ہیں اور دوسروں کی جماعتوں کو توڑتے ہیں۔ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی اگر خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر جب کوئی کرے گا ہم بات کریں گے۔ یعنی آج کی تاریخ